تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو جعفر صادق اور محمد باقر علیہ السلام سے جو شیعہ حدیثیں روایت کرتے ہیں نا، یہ شیعوں نے گھڑی ہیں ان پر، توجہ سے سنیے گا، اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت اہم، بہت سوچ کو جگانے والا اور بیدار کرنے والا نکتہ ہے کہ جو تو موجود ہے دنیا میں محمد باقر کے نام سے اور جعفر صادق کے نام سے، وہ تو شیعوں نے گھڑ لیا۔ تو اگر آپ کی کتابیں ٹھیک ہیں تو پھر میں آپ سے ایک ادنا سا شیعہ، ایک ادنا سا مسلمان، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ شیعوں کی کتابیں تو غلط ہیں، انہوں نے گھڑ لیے اقوال جعفر صادق پر اور محمد باقر پر، لیکن اگر یہ اتنی بزرگوار ہستی ہیں کہ آپ کے ائمہ کے بھی استاد ہیں اور آپ کے ائمہ بھی انہیں صادق ہی کہا کرتے تھے، تو پھر مجھے وجہ بتائیے کہ آپ کی کتابوں میں ان ہستیوں کے فرمان کیوں نہیں پائے جاتے؟ آخر ان کے فرامین چلے کہاں گئے؟ جو شیعہ بنا رہے ہیں وہ تو جھوٹ ہے، جو شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو جھوٹ ہے، مان لیا آپ کی بات، تو سچ تو تھا۔ بالآخر جو ہزاروں شاگرد لے کر سامنے بیٹھا کرتے تھے جعفر صادق، وہ جو اقوال سنایا کرتے تھے، وہ آپ کی کتابوں میں کیوں آج موجود نہیں ہے؟ اور پھر تیار ہو جائیے قیامت کے دن رسول اللہ کے اس سوال کے لیے بھی کہ تم نے فلان کو بھی امام مانا، فلان کو بھی امام مانا، فلان سے بھی فتویٰ لیا، ایک میرا فرزند جعفر صادق بھی موجود تھا، تمہاری کتابوں میں ان کا فتویٰ کیوں نہیں ملتا؟ مثلا دھوئے جائیں گے پاؤں یا مسح کیا جائے گا، کونیوں سے شروع کیا جائے گا یا کونیوں پر ہاتھ کا دھونا ختم کیا جائے گا؟ تم نے مالک ابن انس کا فتویٰ لکھا، تم نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا، احمد ابن حنبل کا لکھا، شافعی کا لکھا، بے قدری کرنی تھی تو صرف میرے اہل بیت کی بے قدری کرنی تھی؟ کم از کم سوچتے تو صحیح اہل سنت علماء کہ کہاں گئے وہ فرامین جو ہزاروں شاگردوں کے سامنے جعفر صادق نے بیان فرمائے تھے؟